السلام علیکم جی، میں ہوں ملک وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب کا آفیشیل چینل۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ میرے دوست آفس میں آئے ہیں، موجود ہے ملک قمر صاحب۔ قمر صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، کل کے بعد میچ کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر رہے تھے کہ آیا کہ ہم اس کے اوپر امبیرسمنٹ فیل کریں یا ہم فکسنگ کا اس کے اوپر بات کریں کہ بھائی فکسنگ ہوئی ہے، یا بات کریں ہم کہ پریشر تھا۔ تو بیسیکلی تینوں طرف سے ہمیں یہی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں لوگ کہ بھئی میچ فکس تھا، کچھ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے۔ تو قمر صاحب موجود ہیں اس وقت میرے آفس میں میرے پاس، تو قمر صاحب کی رائے لیتے ہیں۔ جی قمر صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ جی قمر صاحب۔ میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میچ جو ہے وہ یہ فکس تھا۔ اچھا۔ جو گراؤنڈ کی وجہ سے جو نظر آ رہا تھا ہمیں، تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ سب انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے، اور یہ میچ جو ہے پہلے فکس نہیں، پاکستان اس وقت گراؤنڈ کے اندر تو پاکستان کے لوگ بھی موجود تھے۔ ہاں، آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو افراد تھے، پاکستان کو سپورٹ کرنے والے جو لوگ تھے، ان کی تعداد تھوڑی سی کم تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری بات کیا کہیں گے آپ اس کل کے میچ پر؟ دوسری بات تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے اوپر پریشر تھا، پاکستانی ٹیم کے اوپر۔ ٹھیک۔ ایک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کراؤڈ کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر تھا کہ جو سب لوگ جو انڈیا کی نظر آ رہے تھے، سپورٹ جو کر رہے تھے انڈیا کو، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر پریشر تھا اور نہیں صحیح طرح کھیل سکے تھے یہ۔ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے، باقی آپ دیکھ لیں۔ فکسنگ کے اوپر کیا کہیں گے کہ پاکستان کا جو میچ تھا، ذکا اشرف کے اوپر بڑے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ذکا اشرف جب بھی وہ اسٹیڈیم کے اندر گیا اور پاکستان کا میچ، اور پاکستان وہ میچ ہار جاتا ہے، تو فکسنگ کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ گیا تو فکس ہوا ہے میچ، کیونکہ وہ پہلے بھی گیا تھا ایک دفعہ، تو ایسے ہی ہوا تھا۔ میں اپنے ناظرین کو کچھ چیزیں بتا دوں۔ دیکھیں جی، آئی سی سی کا ایونٹ تھا، اور بڑے لوگ مجھے بھی کرٹیسائز کریں گے، اور جس طرح میں نے ایک دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو مجھے کچھ لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا۔ کرٹیسائز کر بھی سکتے ہیں، بیکاز بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سیاست بیسیکلی چیز کیا ہے۔ کیوں قمر صاحب؟ کل کا جو میچ تھا، میں اس وجہ سے اس کے اوپر ہی اپنا پوائنٹ آف ویو دینے لگا ہوں کہ بھئی وہ میچ فکس تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں نے کل دیکھی، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امپائرز خود اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ویو لے لیں۔ جی، دوسری بات یہ بھی، چلیں ٹھیک ہے جی، امپائر نے اس ریویو کے اوپر آؤٹ تھا یا نہیں تھا، میرے خیال سے ساؤتھ شکیل کا وہ ریویو تھا اور وہ غالباً آؤٹ بھی تھا، کیا خیال ہے؟ تو بہرحال نریندرا مودی اسٹیڈیم احمد آباد کے اندر جب بنایا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ اسٹیڈیم خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے میچ کے لیے بنایا گیا۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے پاکستان اور انڈیا کا ایشیا کپ کا جو میچ تھا، جو ریزرو ڈے پر رکھا گیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ایک سکیم ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا بھئی کس طرح کا سکیم ہے، تو میں نے انہیں تب کہا تھا کہ بھائی جان، پاکستان انڈیا کے اندر کرکٹ ورلڈ کپ 2023 والا کھیلنے نہیں جا رہا تھا۔ رمیز راجہ نے کہا تھا کہ ہم کھیلنے نہیں جائیں گے، چونکہ وہ کہتے کہ ہم نے ایشیا کپ کھیلنے پاکستان نہیں آنا۔ تو اس ریزرو ڈے کے اوپر یہ بات طے ہو گئی کہ پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ 2023 والا کھیلنے بھارت کے ملک میں جائے گا، اور چلا گیا۔ احمد آباد کا اسٹیڈیم بنایا گیا جس کے اندر 1,30,000 عوام بیٹھ سکتی ہے، اور اس لوگوں کا ظاہر سی بات ہے، اسٹیڈیم بنایا گیا ہو اور اس اسٹیڈیم کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر کراؤڈ بیٹھا ہو اور آپ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر ہار جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اس میچ کے لیے یہ اسٹیڈیم بنایا تھا، تو اس میچ کے لیے اگر اسٹیڈیم بنایا تو ظاہر سی بات ہے وہ میچ ان کے حق میں بھی جانا چاہیے۔ ہاں، تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ البتہ کرٹیسائز لوگ کریں گے اور کرٹیسائز لوگ کرتے رہیں گے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ اپر لیول پر باتیں کیا کیا ہوتی ہیں اور اپر لیول پر نظام کیا کیا۔ میں نے یہ جو بات کی بیسیکلی یہ وہ میچ ریویو والے سسٹم سے بات نہیں میں کر رہا، اس کے پیچھے ایک پراپر لابی ہوتی ہے، ایک پراپر پلان چل رہا ہوتا ہے کہ جس پلان کے تحت آپ نے اس میچ کو ٹیکل کرنا ہے۔ واٹ ایور، ہاؤ فار دا بیسٹ فار دا نیکسٹ ٹائم۔ انشاءاللہ پاکستان ایک اچھی کرکٹ کھیلے گا، ابھی بڑے میچ پڑے ہیں اور ہمارا مزید بھی سامنا ہوئے گا انشاءاللہ بھارت کے ساتھ، تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انہیں بتائیں گے
کہ ہمارے اندر کیا پاور ہے جی اور ہم کس طرح کھیل سکتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ نہیں، میں تو کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ زکا اشرف جو پہلے بھی ایک دفعہ گیا تھا تو ایسے ہی ہوا تھا، پاکستان میچ ہار گیا تھا. ٹھیک. تو اب بھی ایسا ہوا ہے کہ وہ گیا تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ یہ میچ فکس ہو گیا تھا پہلے ہی، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا، یہ پہلے بھی لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ہارنا ہے. اس کے بعد ایک اور میں وجہ آپ کو بتاؤں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جی آپ نے میچ کے بعد جو کانفرنس ہوتی ہے یا جسے ہم پریس کانفرنس کہتے ہیں، اس پریس کانفرنس کے اندر جب مکی آرتھر صاحب بیٹھے تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اس ایونٹ کے بارے میں کیا کہیں گے. تو ان کا جو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، پلس انہوں نے جو بات کہی، وہ بات سننے کے بعد تو میں اس کے اوپر شیورٹی ہو گیا نا، بالکل 100% شیور ہو گیا کہ بھئی یہ میچ تو فکس تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ایونٹ تھا اٹس ناٹ لائک اے آئی سی سی ایونٹ. ان کا یہ تو ایک ایسا ایونٹ تھا جیسے بھارت ہی اپنا کوئی ایونٹ کروا رہا ہے. تو اس کے پیچھے بات کرنے کے پیچھے کیا آئیڈیا تھا، کیا پلان تھا، وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے. جی تو میرا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت کا جو میچ تھا اسے ہم فکسڈ میچ کہہ سکتے ہیں. ادروائز آپ کرٹیسائز کرنا چاہیں تو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر معاملے پر، ہر بات پر ہر انسان کی دو رائے ہوتی ہیں. تو میری رائے یہ تھی. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ جو دل آپ کا کرے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی جو بھی بات ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتائیے گا. تب تک دیجیے مجھے اجازت، میں کر لوں ذرا اپنا کام. اللہ حافظ و ناصر.